اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل امام زمانہ امام زمانہ. ٹوٹل اس کتاب کے 5 نسخے ہیں جو کہ اسلامی دنیا میں ہیں، ایران میں اور عراق میں. یقیناً جرمنی میں ہوگا، یہ میرا دل کہتا ہے. یقیناً امریکہ کی جو لائبریری ہے یا برٹش لائبریری جو ہے اس میں ہوگا. یہ میرا دل کہتا ہے اور دماغ کہتا ہے، کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں علم سے اور ان تمام چیزوں سے. اب وہ آپ لوگ مطلب بات کہتے ہیں وہ ایک کانسپریسی تھیوری ہے، اسلام کے خلاف ہیں، وہ اسلام کو برباد کرنا چاہتے ہیں. ان کو ضرورت نہیں اسلام برباد کرنے کی، مسلمان خود کافی ہیں اسلام کو برباد کرنے کے لیے، بہت اچھے طریقے سے برباد کر رہے ہیں، ان تک نوبت نہیں پہنچے گی. تو یہ لگایا جاتا ہے زیروکس کاپی کو. کس وجہ سے؟ کہ ہمارے پاس وہ جو نسخہ تھا اس میں یہ خط ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مصنف کی رائٹنگ میں ہے. حتیٰ کتاب شناسی، یعنی آپ دفتی اس کی جلد پھاڑ دیں، یہ پھاڑ دیں اور شروع کے صفحے پھاڑ دیں. اب آپ یہ جا کے کتاب کے 100 صفحے دیں کسی کتاب شناس کو کہ جو ایران میں ہوتے ہیں، عراق میں ہیں. ایران میں سید عبدالعزیز طباطبائی تھے جو صاحب عروہ سید محمد کاظم طباطبائی یزدی کے نواسے تھے. وہ اسلامی دنیا کا کہہ سکتے ہیں یعنی ٹاپ موسٹ کہہ سکتے ہیں کتاب شناس تھا. اب کون ہے؟ سید احمد حسینی اشکوری ہیں. ان کو آپ فرض کیجئے کہ بہار الانوار تو بہت واضح بات ہو جائے گی، بہت بھونڈی بات ہوگی اگر میں کہوں بہار الانوار، اور یہ غیر معروف سی کتاب نکال کر دیں بیچ میں سے، تو یہ پڑھیں گے کہیں گے یہ فلاں کتاب ہے، فلاں مصنف کی لگتی ہے اور فلاں اس میں چھپی ہے. اگر آپ ان کو یہ خط دکھائیں، میں آپ کو دکھاؤں یہ رائٹنگ، آپ کہیں گے مولانا یہ 400-500 سال کی ہے، اچھا 1200، وہ کہہ دے گا کہ نہیں 1200 سال پہلے یہ رائٹنگ نہیں تھی. اگر آپ اس کو کتاب بیچنے جائیں کسی لائبریرین کو، کتاب خانے کے مالک کو، آپ کہیں شیخ طوسی کے زمانے کی لکھی ہوئی ہے، وہ دیکھے گا کہ یہ شیخ طوسی کے زمانے کی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہینڈ رائٹنگ نہیں ہے. میں نے خود دیکھا ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، کتاب آئی نہج البلاغہ اور یہ 5ویں ہجری کی ہے، لانے والے نے کہا. تو ایک بہت معمولی سا کتاب شناس بیٹھا ہوا تھا، معمولی کا سی کلاس، اس نے یوں دیکھا کہا کہ یہ شیخ طوسی کے زمانے کی نہیں ہے. اچھا ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا بھائی یہ تو بتاؤ کہ تمہیں پتہ کیسے لگا؟ اس نے کہا رائٹنگ دیکھو. میں نے کہا ہاں، کیا پڑھو؟ میں نے پڑھی. کیا یہ حرف اس طرح سے اس صدی کے بعد لکھا گیا ہے، یہ حرف اس صدی کے بعد لکھا گیا ہے. پاکستان میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا، کوئی صاحب ایک لیٹر کو لے آئے تھے، اس نے لیٹر جو آپ لائے ہیں یہ فونٹ اس سال میں بنا ہے اور آپ جو لائیں وہ، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے فونٹ کا. اب آپ اس کو آج کل کے زمانے میں سمجھیے. لہٰذا یہ تمام کی تمام چیزیں، اور جو آپ کہتے ہیں ائمہ کے امام رضا کے ہاتھ کا قرآن لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا میوزیم میں ہے، اس کے اوپر علماء بحث کرتے ہیں کہ یہ امام کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے. بہرحال ہر چیز اتنی آسانی سے نہیں مانی جاتی، اور ہم کو حوزے میں سکھایا جاتا ہے. جب آیت اللہ العظمیٰ جس کی تقلید کر رہے ہیں لوگ، وہ جب کسی کتاب سے نقل کرتا ہے کہ فلاں عالم نے جو 1926 میں انتقال ہوا تھا اس نے اپنی کتاب میں یہ کہا ہے، شاگرد نہیں مانتے اس کی بات، شاید تقلید اس کی کرتے ہوں لیکن اس بات کو نہیں مانتے، اور جاتے ہیں کتاب میں سے پڑھتے ہیں کہتے ہیں آپ نے غلط نقل کیا، یہ آپ کی بات الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے. تو تعبد اور تنقید یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں حوزہ علمیہ میں. اب یہاں پر جو آپ میں ایک چیز جو آپ کی خدمت میں یہاں پر پڑھوں، بیان کروں. میں نے کہا 26 باب ہیں، 26 چیپٹر ہیں، تقریباً 800 روایات ہیں اس میں غیبت کے اوپر. اچھا اب یہاں پر جو خود لکھا ہے مرحوم نعمانی نے، یہ کہتے ہیں فَإِنَّ رَأَيْنَا طَوَائِفَ مِنَ الْأَصَابَةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَى التَّشَيُّعِ الْمُنْتَمِيَةِ إِلَى نَبِيِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صلی اللہ علیہ. یہ کہتے ہیں مومنین کی یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ 360 میں انتقال ہو چکا ہے، 360 ہجری قمری میں، یہ چل رہا ہے 1444، یعنی آپ سمجھ لیں 1000 سال کر لیجئے. اب اس وقت یہ کہہ رہے ہیں میں نے شیعوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل بیت کا پیرو کہتے ہیں اور وہ دین کو مانتے ہیں، سب چیزیں ان کو ائمہ نے بتائی ہیں اور وہ تمام کی تمام چیزیں ان کے پاس ہیں جو ائمہ نے بتائی ہیں. پھر میں کہوں گا 360 ہجری کی بات ہو رہی ہے.
میں نے ان کو دیکھا ہے قد تفرقت کلمها وتشعبت مذاهبها واستهانت بفرائض اللہ وخفت الى محارم اللہ فطال بعضها علوا وانخفض بعضها تقصيرا وشكوا جميعا الا القليل فی امام زمانے میں. آپ مصنف کی فکر کو دیکھیے پہلے, اور میں معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی سوچ کے آئے ہوگا آج سے روایتیں شروع ہو جائیں گی, تو وہ روایتیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے مومنین کو کہ جو آل رسول کی طرف اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں, ان کے اندر یہ دیکھا کہ ان کی بات, کوئی شیعہ کوئی بات کر رہا ہے, کوئی الگ بات کر رہا ہے, یعنی ہم اردو میں کہتے ہیں نا جس کے جہاں سین سمائے وہ جا رہا ہے, ہر شخص اپنا اپنا راگ الاپ رہا ہے. یہ 360 ہجری میں مرنے والا لکھ رہا ہے. تفرقت تفرقہ, ڈفرینٹ ٹائپ کی باتیں کر رہے ہیں لوگ, مومنین کر رہے ہیں. وتشعبت مذاہبہ, ان کا مذہب, ان کا دین, جس کو دین کہتے ہیں, تشعبت شعبے سے نکلا ہے, برانچیز ہو چکی ہیں. ہر آدمی عجیب بات کر رہا ہے اپنے, ہمارا مذہب یہ, ایک کہہ رہا مذہب یہ ہے. واستہانت بفرائض اللہ, اور اللہ نے جو چیزوں کو فرض کیا ہے اس کو یہ بہت ہلکا لے رہے ہیں. اور بعض جو ہیں اس میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں غلو کی طرف, اور بعض تقصیر کے مرحلے پہ آ چکے ہیں, مقصر ہو چکے ہیں. تو غالی اور مقصر کی جنگ بڑی پرانی ہے, یہ آپ دیکھیے. اور انہوں نے لکھا کہ شک جمیعاً, سب نے شک کیا ہے الا القلیلہ, بہت کم تعداد میں. شک کہاں پر ہوا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین عجیب ہو چکا ہے, ہر آدمی اپنی اپنی بات کر رہا ہے. اور اپنی اپنی باتوں میں سے ایک بات جو ہے, جو میں سمجھ رہا ہوں, یہ انہوں نے واضح نہیں لکھا ہے, لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزوں میں شک حاصل ہو گیا لوگوں کو, بہت ساری چیزوں میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. اور لیکن یہاں پر جو مرحوم نعمانی بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کہنا چاہ رہے ہیں الا القلیلہ, کس میں شک کیا ہے؟ فی امام زمانہم, اپنے زمانے کے امام کے بارے میں شک کیا ہے. تو آپ یہ مت کہیے گا کہ آج کا زمانہ بڑا اچھا ہے, ہو سکتا ہے دوبارہ زمانہ پلٹ کر آئے کہ جس میں امام زمانہ کے بارے میں لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں. وہ ولی امرہم, ان کا ولی امر کون ہے؟ ان کا ولی امر ایک ہے. ولی امر کون ہے؟ ان کا امام زمانے کا امام ہے, اس کے بارے میں شک کر رہے ہیں. وہ حجت ربہم, خدا کی حجت, 3 الفاظ لائیں یہ, امام زمانہ, ولی امر اور حجت رب, یہ 3, اس کے بارے میں شک کر رہے ہیں. اختارہا بعلمہ, جس کو خدا نے منتخب کیا ہے, چنا ہے اپنے علم کی بنیاد پر. اچھا, اب یہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ وہ تمام خبریں دے چکا ہے, ائمہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خبریں دے چکے ہیں, بتا چکے ہیں کہ جو تمام کے تمام مسائل پیش آئیں گے اور خدا امتحان لے گا. لہذا اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے, وہ یہ کہ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے, اور کس طرح سے شک کو دور کیا جائے, اور کس طرح سے یقین کو حاصل کیا جائے. تو یہاں پر یہ ایک معیار دے رہے ہیں, جو اب آپ لوگ دیکھیے, یہ اس زمانے کی بات ہے جب کوئی بیچارہ مومن 50 سال کی عمر میں انتقال ہوتا تھا, 60-70 سال کی عمر میں مشکل سے کسی ایک مجلس میں جا پاتا ہو. آپ ماشاءاللہ سے ایک ہفتے میں کئی مجلسیں آپ کو مل جاتی ہیں. محرم سفر میں یہاں پر آپ کو 68-69 مجالس ملتی ہیں, بلکہ 70 اگر کہہ لیجیے استقبال کو ملا کر 70 مجلسیں مل جاتی ہیں, جو اس زمانے میں 70 سال کا بوڑھا شاید 7 مجلسوں میں بھی نہ جاتا ہو. آپ سن چکے ہیں یہ بات, تو آپ کے علم میں اضافہ نہیں کرے گی یہ بات, لیکن سمجھیے. تو یہ فرمانے کا بنیادی ترین چیز ہے علم, اور وہ بھی علم حاصل کیا جائے کس طرح سے. تو یہ اپنی بات ہی نہیں کر رہے, کہتے سیدھی سیدھی بات جب مولانا نے فرمائی ہے تو اس کو کیوں نہیں لے رہے. فرمایا جس طرح سے امیر المومنین نے کہا کہ شک کیسے آتا ہے اور علم کیسے آئے گا, فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جو جناب امیر المومنین نے کمیل کے لیے کہا کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں, یہ مت سمجھو کہ وہ بڑے اچھے لوگ ہیں. علم حاصل کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی مختلف آفات اور بلائیں لگی ہوئی ہیں. ہر وہ بچہ جو کالج جا رہا ہے یہ مت سمجھو کہ پاس آؤٹ کر لے گا اچھے نمبروں سے. تو یہ سیدھی سی بات ہے آج کل کی زبان میں. فرمایا آپ سے اگر میں کہوں حق کو آپ مانتے ہیں, آپ کہیں گے ہاں, جو حق ہے رسول خدا سے لے کر اور 12ویں تک ہم مانتے ہیں. علم ہے آپ کے پاس, جی, سر جھکا ہوا ہے ہمارا. یہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا, اس سے آگے ایک مسئلہ ہے کہ جو مرحوم نعمانی کے سامنے ہے, جس نے مجبور کیا کتاب لکھنے پہ, وہ کیا فرماتے ہیں, وہی بات جو جناب امیر نے فرمائی.
منقادا لأہل الحق لا بصیرۃ لہ، بہت سارے ایسے ہیں کہ جو حق کے آگے جھک چکے ہیں لیکن بصیرت نہیں ہے ان کے پاس. خوب توجہ کیجیے، بصیرت کا مطلب کیا ہے؟ ینقدح الشک فی قلبہ، مولا خود شاید تشریح فرما رہے ہیں بصیرت نہیں. کیا مطلب؟ جیسے ہی کوئی ٹرکی ڈائسی کچھ 2-3 رنگوں کی بات آتی ہے اس کے دل میں شک آ جاتا ہے. اس کا مطلب بصیرت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی چیز آئے ذرا سی بلر، دھندلی، کوہر میں، دھند میں، فوگ میں آئے اور ڈائسی اور ٹرکی ہو، شبہ آئے، عجیب و غریب سی باتیں کرے، نہیں سمجھ میں آئے تو آپ کے دل میں شک ہو جاتا ہے. یعنی آپ اگر امام حسین السلام کے زمانے میں ہوتے اور آپ امام حسین سے کہتے کہ مولا یہ سامنے جو آدمی چل رہا ہے یہ ہوا میں اڑ رہا ہے، امام کہتے ہیں آپ ہوا میں مولا اڑیے تاکہ ہمارا شک دور ہے. امام کہیں گے میں نہیں اڑ رہا ہوا. عجیب. اچھا مولا اس نے جو تھا نا ایک مرے ہوئے بلی کو ٹھوکر ماری، وہ زندہ ہو گئی، آپ ٹھوکر ماریے. امام کہیں ہم ٹھوکر نہیں مار رہے، ہم زندہ نہیں کر رہے. ابن رسول اللہ اس نے کل انگور کی بیل کو ہری بھری کیا ہے، ہرا بھرا کیا ہے، آپ کر دیے. امام حسین کہ میں نہیں کر رہا. اچھا خدا رحم کرے گا ہم پر اگر امام حسین یہ کہہ دیں، اگر مولا یہ کہہ دیتے میں نہیں کر سکتا تو ہمارے دل کی کیا حالت ہوتی؟ شک آتا کہ نہیں آتا؟ پریئر ٹو اس مرحلے سے پہلے آپ کو امام حسین کے بارے میں ہوم ورک کرنا چاہیے کہ ایک شخص آئے سامنے وہ کچھ بھی معجزہ دکھا دے، اگر یہ حسین ابن علی ہیں تو یہ حسین ابن علی ہر حال میں ہیں. تو مولانا یہ ہو سکتا تھا کہ امام حسین معجزہ نہ دکھائے؟ امام مالک ہے، وہ چاہے دکھائے معجزہ، وہ چاہے نہ دکھائے. لہٰذا آپ توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر کہ بصیرت کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کے حقیقی کرائٹیریاز کے ساتھ آپ سمجھیے. لہٰذا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ فرما رہے ہیں یہ کہ ينقض الشک فی قلبہ لأول عارض من شبہۃ، جہاں شبہ شک آیا اس کے دل میں شبہ آ جاتا ہے. سر جھکایا ہوا ہے میرے سامنے وہ جناب امیر فرما رہے ہیں، لیکن اگر شک و شبہ آئے گا تو پریشان ہو جائے گا. ادھر وہ لوگ ہیں، ادھر آپ ہیں، میں کیا کروں، یہاں قرآن اٹھ گئے کیا کروں، کل تک تو میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے مان رہے تھے. تو یہ ایک بات ہے بصیرت کے ساتھ. آپ کو دائرے کو واضح کرنا پڑے گا امامت کے کہ امامت کا دائرہ کہاں تک ہے حکومت کا. میں صبح کی نماز کے لیے نیت باندھ رہا ہوں، دروازے پہ دستک ہوئی، باہر آؤ. میں کہا مولا میں نماز صبح کی نیت باندھی ہے، قضا ہونے والی ہے، چھوڑو نماز کو، ادھر آؤ. عجیب بات ہے. اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب طے کیجئے کہاں پر رکھا ہے آپ نے امام کو. اور میں دوستوں سے کہوں بھائی یہ عجیب بات ہے، یہ چیک کرو جا کر، یہ واقعا وہی علی ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے یہ علی کے نیت مت باندھو، آ جاؤ باہر. صلاۃ معراج المومن فلان، یہ ان قبلت قبل اما سوا ردت. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بصیرت کا معنی امامت کے مقابلے میں یہ ہے کہ آپ کو واضح ایک چیز دکھ رہی ہے کہ یہ چیز ایسی ہے. امام کہہ رہا ہے یہ چیز ایسی نہیں ہے. ابن رسول اللہ رات ہے، اس وقت رات نہیں ہو رہی، آپ کہیے رات نہیں ہو رہی اور مانیے، بغیر لائٹیں جلائے ہوئے گاڑی چلائیے. امام نے کہا ہے مت، مولانا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ارے ہو جائے مر جائیں تو کیا ہوا. امام کی یہ امام کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. ہر مولوی جو ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ یہ امام فرما رہا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا قطعاً. یہ سمجھ لیجئے یہ جو میں یہاں کتاب پڑھا رہا ہوں یہ کسی مولوی صاحب کی پبلسٹی نہیں ہو رہی ہے، یہ صرف اور صرف امام کا اسٹیٹس آپ کے سامنے واضح کیا جا رہا ہے. جب ظہور ہوگا تب ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے، تو خوب توجہ کیجیے گا. لہٰذا یہاں پر کہہ رہے ہیں بصیرت، شک آ جاتا ہے دل میں اس کے، تو یہ ایک بیماری ہے. تو کس طرح سے شک کو دور کیا جائے اور کس طرح سے یہ جو بات سمجھیے گا، کس طرح سے ایک مومن کو جو فرش ازا پر آتا ہے علم دیا جائے کہ جتنے فتنے آئیں، فساد ہوں، آندھیاں چلیں، جھکڑ چلیں، یہ مومن اپنی جگہ پر رہے. سوال آپ سے میرا، بلڈنگ بن رہی ہے 50 منزلہ، مولانا یہ ارتھ کویک کی بیلٹ پر ہے، ہم نے اس بلڈنگ کو اس طرح سے بنایا ہے کہ 10 ریکٹر 20 ریکٹر پہ بھی زلزلہ آئے گا یہ بلڈنگ ہلے گی نہیں. ہم نے اس کو سیمولیٹر کے ذریعے کمپیوٹر میں چیک کر لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کرتے ہیں نا آپ، کتنی ڈیپتھ میں کھودیں گے، کس طرح سے اس کو، جو سول آرکیٹیکٹ سب جانتے ہیں. توجہ ہے آپ کی، کشتی کے بارے میں یہی، ہوائی جہاز کے بارے میں یہی، ہر چیز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز آئے گی تو کچھ نہیں ہوگا. تو اب سوال یہ ہے کہ عقیدے کی بنیادیں کتنی گہری ہوں، عقیدے کا وزن کیسا ہو. عقیدہ اگر ہوائی جہاز ہے تو اس کے پر کیسے ہوں، اس کی دم کیسی ہو. عقیدہ اگر کشتی ہے تو وزن کتنا ہو، کتنے پانی کو یہ ڈسپلیس کرے اپنی جگہ سے، کتنی پاور ہو، کتنی لینتھ ہو اس کشتی کی کہ رولنگ پچنگ ہو تو کشتی 2 ٹکڑوں میں نہ ٹوٹ جائے عقائد کی.
بلڈنگ کی بات کریں تو کتنی ہائٹ پر لے کر جائیں, سب مثالیں آپ سوچتے رہیے بس. لہٰذا یہ مسئلہ ہے کہ کیا کیا جائے گا اس کے لیے یہ کیا جائے گا کما روینا عن ابی عبداللہ جعفر ابن محمد, یہ فرمانا ہے کہ جس طرح سے ہم نے چھٹے امام سے روایت کی ہے. مرحوم نعمانی خود فرمانے جس طرح سے ہم نے چھٹے امام سے روایت کی ہے, من دخل فی ھذا الدین بالرجال اخرجہ منہ الرجال, جو فلاں آدمی کے کہنے کی وجہ سے اس دین میں آئے گا وہ انہی لوگوں کے کہنے کی وجہ سے دین سے نکل جائے گا. کما ادخلوہ فیہ, جس طرح سے ان لوگوں نے اس کو دین میں داخل کیا ہوگا. ومن دخل فیہ بالکتاب والسنت, جو قرآن اور حدیث کی بنیاد پر دین میں چاہے گا, زالت الجبال قبل ان یزول, اس سے پہلے کہ یہ مومن اپنی جگہ سے ہلے, پہاڑ ہل جائیں گے, یہ نہیں ہلے گا. کی صاحب نے کہا, واقعہ ہے میرے سامنے, کہ وہ بڑے عالم کامل ہیں, عامل ہیں, ان کو بڑے چیزیں آتی ہیں, اور آپ ان سے جو عقائد کی بحث کریں گے غلط ہے, اور وہ جو عقیدہ بتا رہے ہیں وہ صحیح ہیں. تو اس نے کہا بھائی عقیدہ غلط ہے, وہ جو بھی کرامتیں ہیں ان کے پاس, اس نے وہ یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے تو فلاں کر دیں گے تو دعا پڑھ دیں گے تو آپ کو یہ ہو جائے گا. تو اس عالم نے کہا دیکھو وہ دعا پڑھے گا نا مجھ پر, اس عالم نے کہا, اور میں خون تھوکتا ہوا بھی مر جاؤں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا 3 ہے یا امام 13 ہیں. جس جگہ پہ بات ہو رہی ہے اس جگہ کے ذریعے بات کرو. یہ تو ہر آدمی, اچھا آپ جادو ٹونے کی بات کر رہے ہیں, پستول مار دیجئے مر جائے گا, آپ مجھے پستول سے گولی مار دیجئے, میرے لنگ زخمی ہو جائیں گے, منہ سے بھی خون آئے گا, ناک سے بھی, سینے سے بھی, میں مر جاؤں گا, تو آپ کی دلیل صحیح ہو جائے گی. تو یاد رکھیے کرامتوں کو, معجزات کو الگ کیجئے. آج کل کے دور کی بات کر رہا ہوں, اور دلیل جو ائمہ نے سکھائی ہے آپ کو اس کے ذریعے چلیے. یہ خود ایک بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے کہ کرامت اور معجزات کو الگ کیجئے, تو میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہ رہا کیونکہ پھر ایک جگہ اور بحث چلی جائے گی. تو یہ بڑی عجیب حدیث ہے. اگر آپ اس کے آگے ہٹا دیں نام اور لکھ دیں کہ مرحوم کولانی کا یہ جملہ ہے, نہ کہ چھٹے امام کا, تب بھی بات واضح ہے کہ جو دین میں آئے گا مردوں کے ذریعے, وہ حضرات جب کہیں گے تو نکل جائے گا, لیکن جو کتاب اور سنت کے ذریعے آئے گا وہ کہے گا کہ یہ میرے لیے خدا اور پیغمبر چھوڑ کر یہ چیز گئے, لہٰذا میں سہل نہیں سکتا. اب یہاں پر ایک اور چیز فرما رہے ہیں مقدمے میں, کہہ رہے ہیں میں اپنی جان کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, عربی کا ایک جملہ ہے والعمری, اور یہ میری جان کی قسم ہے کھا کر کہہ رہا ہوں کہ والعمری ما اتیا من تاہا و تحیرا, کہتے ہیں کہ جو بھی گمراہ ہوا پریشان ہو رہا ہے کہ میرا مذہب کیا ہے. اور آج کے دور میں بھی مولانا امام کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا, یہ بتائیے, یہ کربلا میں کیا ہوا تھا, امام حسین گئے تھے تو اس سے تو خودکشی نکل کے آ رہی ہے. مطلب 75 سال ہو گئے پاکستان میں مجلس ہوتے ہوئے, 1000 سال ہو گئے ہندوستان اور پاکستان برٹش انڈیا میں مجلس ہوتے ہوئے, اور جو ایک شخص جو 25 30 35 سال کا ہے وہ 100 مجلسیں سن چکا ہے, لیکن وہ کہہ رہے اس سے تو خودکشی نکل کے آتی ہے, تو یہ کیوں نہیں کیا, وہ کیوں نہیں کیا. بیسک مسائل میں پھنسا ہوا ہے. وہ کیوں پھنسا ہوا ہے, اس کی وجہ یہ ہے, یہ بتا رہا ہے راوی آپ کا محدث بتا رہا ہے آپ کو, الا من قلت الروایت والعلم وعدم الدراية والفهم. ایک تو یہ کہ احادیث بہت کم پڑھتے ہو تم لوگ, اور علم کم ہے بہت, وعدم الدرایت, اگر حدیث پڑھتے بھی ہیں تو درایت نہیں ہے, یعنی اس پہ غور و فکر نہیں ہوتا. اور یہ بھی میں ایڈمٹ کروں اس بات کو, اور آپ کے سامنے اعتراف کروں کہ آج کے زمانے نے چھوڑا نہیں ہے کچھ, یہ تو پھر مسخط ہے. کراچی میں جا کے دیکھیے سڑکیں خراب, پانی نہیں آ رہا, بجلی نہیں آ رہی, گیس نہیں آ رہی. وہ آ کے جب 5 بجے کا نکلا ہوا گھر سے, وہ اگر بسوں میں لٹک کے وہ آتا ہے 9 بجے 10 بجے رات کو, سب سے پہلے وہ 2 ڈونگے اپنے بدن پر ڈالے اور نماز پڑھے. اب آپ اس سے کہیں کہ ذرا نہج البلاغہ پڑھ لیجئے, تو وہ آپ کو ملک ادب میں پہنچا دے گا. اگر آپ نے یہ بات کی اس سے, تو نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں ہے. یہ تو یہ ایک امریکن پروفیسر نے کہا ہے کہ جو امریکن پروفیسر نے کہ 52-54 ڈگری سینٹی گریڈ میں بیٹھ کر بغیر اے سی کولر کے 700 سال پہلے یہ علامہ مجلسی نے کیا ہے تمہاری یہاں, کیا کتابیں لکھی ہیں. مطلب اگر آپ کے علامہ علوی علامہ مجلسی نہیں تھے, علامہ مجلسی کا لائف اسٹائل بڑا لیوش تھا, بہت اچھا لائف اسٹائل تھا. نوکر چاکر کنیزیں اور میل فیمیل سب اندرونی کے لیے خواتین, یہ سب بہت اچھا ان کا وہ تھا. اس کی وجہ ایک, لیکن علامہ ہلدی بیچارے دوسرے انداز میں تھے, شیخ صاحب جواہر دوسرے انداز میں زندگی. آدمی جب نجف آپ لوگ جا چکے ہیں, 70 سال نہیں, 100 سال نہیں, 200 سال پہلے کا نجف, اے سی ویسی کچھ نہیں ہے سرکار, کنویں کا پانی پیجیے, نمکین آپ,
اور اس میں آپ بیٹھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ اس روایت میں سے کتنی شقیں نکل سکتی ہیں. گرمی سوچنے دے گی آپ کو؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. بہرحال تو انہوں نے یہ علم کو اس طرح سے پھیلایا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ روایات، علم، اس کو اپنے بڑھاؤ مطالعے کو، سوچو روایات اور حدیث کے بارے میں. اب یہاں پر ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں. ابھی تک کتاب شروع نہیں ہوئی ہے، سن لیجیے آپ بات کو، ٹھیک ہے. یہ چھٹے امام سے ایک حدیث اور نقل کرتے ہیں جو ہم اصول کافی میں پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی منزلت کو، عظمت کو جو ہماری بارگاہ میں ہے، کس کی عزت کرتے ہیں چھٹے امام زیادہ؟ جس طرح سے وہ روایات ہم سے نقل کرتا ہے نا کوئی راوی، اور جس طرح سے روایات کو ہم سے لے کر سمجھتا ہے، جو جتنا زیادہ ہمارے ساتھ اتنا اٹیچ ہے، اس کو دیکھو کہ کون ہم سے روایات لے رہا ہے کتنی. یہاں سے ایک اور عقیدے کی اصلاح کیجیے اپنے، جو 2022 کا ہے، مصیبت 2022 کی، جو 1995 کی مصیبت ہے، جو 1985 کی مصیبت ہے، جو 1981-82 کی مصیبت تھی، اور آپ میں سے بہت سو کو اس کا نہیں پتا. وہ کیا؟ کوئی صاحب بھی ٹہلتے ہوئے آئے اور کہا کہ بھائی علی کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں، اور حسین ایسے، اور ارے آپ آئیے ممبر پہ بیٹھ جائیے، آپ کی مجلس پہلا اشرا آپ پڑھیں گے. الا من سبق القدم فی ولایتنا، جو بہت پرانے زمانے سے ہماری ولایت سے آشنا ہے. اگر فرض کیجئے کہ لکھنؤ میں خانوادہ صاحب آباغات کے ہوتے ہوئے آپ کسی ہمہ شمہ سے جا کر اپنے عقائد پوچھیں، تو آپ لکھنؤ سے پہلے ہندوستان کا ایک اور شہر ہے، اس کا نام نہیں لوں گا میں، یو پی کا ہی ہے، وہاں جائیے اپنے دماغ کا علاج کرائیے. سرکار آپ لوگ کو نہیں کہہ رہا، جو یہ کر رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں. یہ جد اندر جد، یہ اولاد امام موسیٰ کاظم ہے. آپ ان کے تمام واقعات کو جانتے ہیں. اگر خاندان فرض کیجئے کلب حسین صاحب موجود ہے وہاں پر، آپ ان سے نہیں پوچھ رہے. یہ مولانا چلتے ہوئے آ رہے تھے سڑک سے، اب آپ اس میٹافور، اس استعارے کو، کنایے کو سمجھیے. آ رہے تھے، 4 فضائل بتائے جناب امیر کے، اور آپ نے اسے ممبر پہ بٹھا دیا. اگر اعرفوا منازل اشیاءنا، جو ہم سے بہت زیادہ روایتیں نقل کرے، بہت پرانے زمانے سے ہماری ولایت کو چک چکا ہو، جد اندر جد، یہ ایک مرحلہ ہے، ایک معیار ہے. تو یہ جا کر دیکھیں ہم لوگ، ہر جو آپ کو اچھا لگا، ارے مولانا یہ وہاں سے اٹھ کے آئے، یہ کل تک وہاں تھے، آج یہاں آئے، اس بات کو سمجھیے. آپ کا ویک پوائنٹ ہے ولایت. ہر شخص جو بیوقوف بنائے گا آپ کو ولایت کے ذریعے بیوقوف بنائے گا. تو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں چھٹے امام کہ جو ہم سے کثرت کے ساتھ روایات نقل کرے، کثرت کے ساتھ ہمارے ٹیسٹ کے مطابق روایت کی تشریح کرے، سبق القدم فی ولایتنا، بہت پرانے عرصے سے ہماری ولایت میں ہو. اچھا، اب یہاں پر یہ اسے کہتے ہیں برکت. کس عہد کی بات کر رہا ہوں میں؟ جب امام صادق علیہ السلام بٹن دباتے تھے لائٹ جلتی تھی؟ نہیں، بہت دیر تک پتھر رگڑنا پڑتا تھا، چراغ جلتا تھا. مغرب کی اذان ہوئی، کھانا کھائیے اور سو جائیے. اس زمانے کی بات ہے. اس زمانے کی بات آج تک اپلائی ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ جو آیا ہے نا اس طرف فرش ازا پہ، اب اس وقت تو نہیں تھا، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کے کچھ قسم کے لوگ تھے، مختلف اقسام کے. ہر شخص جو کھڑے ہو کر یا حسین یا علی کہہ رہا ہے، اس سے آپ معروف مت ہو جائے کیجیے. پہلا شخص من دخلوا بغیر رویت ولا علم فلما اتزہوا یسیر الشبہ تاہا. کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں پر آیا ہے، ماننے لگا ہے اس چیز کو، اس کو سوچ ووچ کچھ نہیں ہے، جیسے ہی ذرا سا شبہ آتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. پہلا تو یہ. دوسرا، دنیا حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. جیسی مجلس میں واہ واہ ہوتی ہے ویسی کہیں پہ نہیں ہوتی. جیسے ذاکر امام حسین کی آؤ بھگت ہوتی ہے، دنیا میں کسی ذاکر کی نہیں ہوتی. طلبا للدنیا وحطامہا، آیا ہے دنیا کو طلب کرنے کے لیے. اب یہاں پر ایک تو یہ، اگلا ایک آیا ہے اس کو دنیا نہیں چاہیے. اور جب امام حسین کے بارے میں بات کی جاتی ہے، نہج البلاغہ کے بارے میں بات کرتا ہے، تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. للریاء والتحسن بظاہرہ، کہتا ہے کہ میں اچھا لگوں لوگوں کے درمیان، نہ اسے پیسے کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی پوسٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی مقام کی، نہ کرسی کی. دکھاوا ہے اس کے اندر، ایک مرض ہے. یہ مت دیکھا کیجیے کہ جو انسان حرام سے بچ رہا ہے بہت اچھا آدمی ہے، جو پیسے کو ٹھوکر مار رہا ہے بہت اچھا آدمی ہے. یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جہاں پر امام نے کلاسیفیکیشن کی ہے باقاعدہ، کہ جو ہر حرام کو ٹھکرا رہا ہے یہ مت سمجھنا کہ بہت اچھا آدمی ہے.
کیونکہ لوگوں کی شہوتیں مختلف ہوتی ہیں. یہ یہی چاہتا ہے، ہو سکتا ہے یہ ان میں سے وہ چاہے کہ کتنے اچھے مولانا صاحب حرام کو چھوڑ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، زیارت پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو وہ ایک الگ روایت ہے، بہرحال وہ ایک لمبی بات ہے. تو کوئی آتا ہے، داخل ہوا ہے اس میں، اس اسکول آف تھاٹ میں، دکھاوے کے لیے، اخلاص نہیں ہے اس کے پاس، اور خدا نے اس کے لیے عذاب کو معین رکھا ہوا ہے.